السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ امید کروں گا کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں حروف مقطعات، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف مقطعات اور اس کی مشق۔ حروف مقطعات کون سے حروف ہیں؟ قرآن پاک کے اندر کئی ایسی صورتیں ہیں جن کے آغاز میں ہی حروف مقطعات آ رہے ہیں، اور ان حروف کو جو پڑھنے کا درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا۔ جس طرح ہم نے حروف تہجی کو الگ الگ کر کے پڑھا تھا، اسی طرح ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا۔ لیکن حروف مقطعات کے اندر مد بھی آئیں گی، مد لازم بھی ہوگی، مد لین لازم بھی ہوگی، مد اصلی بھی ہوں گی، ان کے اندر ادغام اور اخفا بھی ہوگا، اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے۔ لیکن الگ الگ تو کر کے پڑھیں گے، لیکن ان پر جو قواعد لاگو ہو رہیں گے ہم نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بغیر کسی ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں اپنے مدنی قاعدہ کی طرف اور پڑھتے ہیں آج کی مشق۔ مدنی قاعدہ کی مشق نمبر 18 ہے حروف مقطعات۔ قرآن پاک کے بعد صورتوں میں کے شروع میں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد۔ اب یہاں پر غور کریں، الف مدہ ہے اور الف کی مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، تو یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم ہو رہی ہے۔ صاد، دال پر چونکہ جزم ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے اس کو قلقلہ بھی کریں گے۔ صاد، یہ سورۃ الصاد قرآن پاک کی سورت کا نام ہے، یہ بالکل اس کے آغاز میں آ رہا ہے۔ قاف، قرآن پاک کے اندر سورہ قاف ہے، اس کے آغاز ہی قاف سے ہو رہا ہے، تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں تو الف مدہ کے بعد فا پر جو جزم ہے وہ سکون اصلی ہے، تو اس لیے یہاں پر جو مد ہو رہی ہے وہ مد لازم ہے، یعنی کہ بڑی مد ہے، اور اس کو ہم 3-4 الف کی مقدار کے برابر لمبا لازمی کریں گے۔ قاف، نون۔ اب یہاں پر غور کریں، واو ساکنہ سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ پیش، تو یہاں پر کیا ہو رہی؟ واو مدہ، اور واو مدہ کے بعد نون پر جو جزم ہے وہ سکون اصلی ہے، تو اب یہاں پر جو مد ہوگی وہ بھی مد لازم ہوگی۔ نون، اب نون کی آواز کو ناک میں نہیں پڑھنا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، منہ اور آواز دونوں کو کھول کر ہم مد کو ادا کریں گے۔ نون، طا ہے، ان کے ہجے کی طرف دیکھیں تو الف مدہ ہے، الف ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ۔ یہاں پر ہا میں بھی الف ہے اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اب یہاں پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر مد اصلی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مد اصلی 3 ہے، الف واو یا، یعنی کہ حروف مدہ کو مد اصلی کہتے ہیں۔ جو ہم نے 6 اقسام پچھلے لیکچر کے اندر پڑھی تھی وہ مد فرعی ہیں، اور یہ مد فرعی 1 الف کی مقدار سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ جو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبی ہو رہی ہے وہ مد اصلی ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا وہ پچھلا لیکچر نہیں دیکھا جن میں میں نے مدوں کے اقسام پڑھائی تھی، تو جائے پہلے میرا وہ لیکچر دیکھ کے، پھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا آج کے لیکچر کا۔ تو ہے 1 الف کی مقدار کے برابر ہم ان کو لمبا کریں گے۔ یاسین، اب یہاں پر غور کریں، یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن اور سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ ہوگی اور آگے سکون اصلی ہے، نون پر جزم ہے، سکون اصلی ہے۔ اب یہاں پر مد لازم، یاسین، یہ جو مد ہے الف مدہ کی، یہ 1 الف کی مقدار کے برابر، اور یہ جو مد ہے یہ تقریباً بھی 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر۔ یاسین، طاسین، یا مدہ اور آگے سکون اصلی، طاسین، حامیم،
میم کی آواز کو ناک میں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں مد ہے تو مد کی آواز کو منہ کھول کر ادا کرنا ہے، منہ بند کر کے ادا نہیں کرنا اور ناک میں بھی ادا نہیں کرنا۔ الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، اس کو ہم لمبا کریں گے ہا کو، اور یا مدہ کے بعد میم پر جو سکون ہے وہ سکون اصلی ہے، تو اب یہاں پر مد لازم حامیم الف لام را الف لام میم۔ لام پر پھر وہی قاعدہ کہ لام پر لا یہاں پر جو الف مدہ ہے اور اس کے آگے میم پر جو جزم ہے وہ سکون اصلی ہے، تو اس لیے یہاں پر مد لازم۔ اور آگے غور کریں تو میم پر ہم مد کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن کے بعد میم پر جزم ہے، اس لیے میم پر بھی ہم مد کریں گے اور وہ مد ہوگی مد لازم۔ الف لام میم، ہم غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے ہم نے قاعدے پڑھے تھے، اب میں آپ کو دوبارہ یہاں پر بالکل نہیں دہراؤں گا، اب جا کے میرا وہ لیکچر دیکھیں۔ الف لام میم را، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر پھر وہی قاعدہ ہے، یہاں پر یعنی کہ لام پر مد اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میم پر جو جزم ہے وہ سکون اصلی ہے، آگے میم ساکن کا میم کے قواعد آ رہے ہیں۔ یا مدہ کے بعد میم پر جزم ہے تو میم پر بھی مد ہوگی، مد لازم ہوگی، اور را پر کھڑا زبر ہے یعنی کہ الف مدہ ہے۔ الف لام میم را حامیم حامیم، یا مدہ ہے اور میم پر جزم ہے تو اس لیے مد لازم۔ حامیم عین سین قاف، اب یہاں پر غور کریں، یا مدہ اور نون پر جو جزم ہے وہ سکون اصلی ہے، آگے یا مدہ اور نون پر جو جزم ہے سکون اصلی ہے، قاف پر الف مدہ کے بعد جو جزم آ رہی ہے وہ سکون اصلی ہے، اس لیے تینوں پر مد لازم ہوگی، اور تینوں کی مدوں کو ہم برابر لمبا کریں گے، یعنی کہ عین کی مد کہیں جا رہی ہے، سین کی مد کہیں جا رہی ہے، قاف کی مد کہیں جا رہی ہے۔ عین کو آپ 4 الف کی مقدار کے برابر لمبا کر دیں، سین کو آپ 2 کے برابر کر دیں اور قاف کو 3 کے برابر کر دیں، اس طرح نہیں چلے گا، تینوں کو برابر مقدار میں لمبا کرنا ہے۔ عین سین قاف طا سین میم الف لام میم صاد الف لام میم اللہ۔ جب یہاں پر غور کریں، لام اور پھر میم، یعنی کہ یہاں پر جو ہمارا میم کا قاعدہ ہے وہ لگے گا اور اس وجہ سے ہمارا غنہ ہو رہا ہے، اور آگے یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں تب بھی یہاں پر ہم اس کو ملا کے نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ الف لام میم اللہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پر میم اللہ، یعنی کہ یہاں پر ہم وقف کریں گے، یہ وقف کی ہی نشانی ہے، یہ جو گولدر آپ کو نشان نظر آ رہا ہے یہ وقف کی ہی نشانی ہے۔ الف لام میم اللہ، اللہ عز و جل کے نام کو مکمل پر کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، ہاں پر کھڑا زبر ہے، یا پر بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ کاف پر اس لیے مد ہو رہی ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، اور عین پر بھی اس لیے مد ہو رہی ہے کہ یا مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، اور صاد پر بھی اس لیے مد لازم ہو رہی ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد دال پر جو جزم ہے وہ سکون اصلی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تو حروف مقطعات کی ہماری تختی مکمل ہو چکی، بالکل چھوٹی سی تختی ہے، وہ اس میں بہت زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس 2-3 آپ سے کویسچن کیے گئے ہیں آج کے لیکچر کے اندر، آپ نے مجھے ان کے آنسر لازمی دینے ہیں، جو جو میں نے کویسچن کیے اس کا آنسر آپ نے مجھے لازمی دینا ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی کمنٹ باکس کے اندر پوچھ لیں، اسکرین پر واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، میرے واٹس ایپ نمبر پر میرے سے کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پوچھ لیں۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے، میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔